أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور ان کے ساتھ جو کتاب موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم نے اس سے پہلے اللہ کے پیغمبروں کا قتل کیوں کیا اگر تم ایمان والے ہو؟ اور موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے، پھر اس کے بعد میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس حال میں کہ تم ظالم ہو، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، تم اور لے لو اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ میں جو ہم تم کو دے رہے ہیں اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب بچڑے کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ کہہ دیجئے بری ہے وہ بات جس کا تمہارا ایمان
تم کو حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لیے خالص اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس آخرت میں مقام ہو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر کے، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے ان کاموں کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور آپ ان کو دنیاوی زندگی پر لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر ملے، اور عمر کا مل جانا عذاب سے اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جو وہ انجام دے رہے ہیں۔ گزشتہ کئی ایک رکوعات سے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آج جو آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ جب یہودیوں سے یہ کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب پر بھی تم ایمان لے آؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو تو صرف اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم پر جو کتاب یعنی تورات نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان لے آئیں، اور قرآن کریم پر ایمان لانے کا حکم ہم کو نہیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے تورات پر تو ایمان لایا، لیکن قرآن کریم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ جو قول ہے، اس سے اس بات کا، ان کی دشمنی کا، ان کے حسد کا پتہ چلتا ہے کہ چونکہ تورات ان کے درمیان انہی کے آدمیوں میں سے ایک پر نازل ہوئی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے اس کتاب پر ایمان لا لیا اور اس کو کتاب اللہ کے طور پر تسلیم کیا۔ لیکن قرآن کریم چونکہ بنی اسرائیل کے اندر نازل نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس کتاب کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، محض اس وجہ سے کہ وہ کتاب ہمارے درمیان نازل نہیں ہوئی بلکہ دوسرے قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھنے والے آدمی پر نازل ہوئی ہے۔ ان کا یہ جو قول ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 3 طریقے سے ان کے اس بات کی تردید فرمائی ہے۔ ایک تو یہ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، کہ جب قرآن کریم کا دلائل سے سچا ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونا ثابت ہو چکا ہے، تو پھر اب کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ سچی بات کو اور حق کتاب کو قبول کریں اور اس پر ایمان لے آئے۔ دوسرا جواب اللہ کی طرف سے یہ ہے مصدقا لما معہم، قرآن کریم ان کے یہودیوں کے پاس جو تورات موجود ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم خود تورات کی تصدیق کرتی ہے اس طریقے پر کہ تورات کے اندر جو نظریات، جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، قرآن کریم کی بھی وہی تعلیم ہے، اس میں بھی وہی نظریات اور اللہ سے، آخرت سے متعلق، رسالت سے، پیغمبروں سے متعلق وہی عقائد مسلمانوں کو قرآن کریم کے اندر دیے گئے ہیں۔ تو اس طریقے پر قرآن کریم تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، اور تورات کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اور قرآن کریم کے نازل ہونے کی خوشخبری یہودیوں کو سنائی گئی تھی۔ اس طریقے پر بھی تورات بھی قرآن کریم کی تصدیق کرتی ہے۔ تو جب قرآن کریم جب تورات کی تصدیق کرنے والی ہے تو ان لوگوں کا کام تو یہ تھا کہ ان کے پاس جو کتاب موجود ہے قرآن کریم اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، تو اس تصدیق کرنے والی کتاب پر ایمان لانا چاہیے تھا، اس لیے کہ جو کتاب اپنے پاس موجود کتاب کی تصدیق کر رہی ہے اس سامنے والی کتاب پر ایمان لانا گویا کہ اپنی ہی کتاب پر ایمان لانا ہے۔ اب ان لوگوں نے قرآن کریم کی
تصدیق کرنے کے بجائے، اس پر ایمان لانے کے بجائے انکار کر دیا، تو ان کا یہ عمل ایسا ہو گیا گویا کہ خود انہوں نے اپنی ہی کتاب کا انکار کر دیا ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اور ایک الزامی جواب یہودیوں کو یہ دیا جا رہا ہے، تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں اور ہم تورات کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، تو یہ بات بدلاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بہت سارے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے اور ان کی تعلیمات اور ان کے ارشادات اور ان کی رہبری یہ تورات کی روشنی میں ہوتی تھی، وہ تورات ہی کی تعلیم دیتے تھے اور تم کو تورات ہی کی روشنی میں راستہ بتلاتے تھے۔ جب ان کی رہنمائی اور ان کا تمہاری رہبری کرنا یہ سب تورات کی روشنی کے اندر ہوتا تھا، تو تم نے پھر تورات کے ماننے والے پیغمبروں کو قتل کیوں کر دیا؟ تم خود کہہ رہے ہو کہ ہم تورات کے ماننے والے ہیں، تو تم نے تورات کے ماننے والے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا؟ کیا تمہارا ایمان اسی چیز کا حکم دیتا ہے؟ کیا تمہارا ایمان یہی ہے؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر تورات ہی کے ماننے والے پیغمبروں کو قتل بھی کر رہے ہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لا کر کے ایمان والے ہو گئے، آگے ان کے اس قول کی بھی تردید فرماتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے پاس بہت ساری نشانیاں لے کر کے آئے تھے، جیسے کہ دریا کا پھٹ جانا، راستہ قبیلوں کے لیے بن جانا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کے ہاتھ کا روشن اور چمکدار ہو جانا، اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری نشانیاں بنی اسرائیل کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کر دی تھی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی نشانیاں تھی، معجزات تھے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تو ان لوگوں نے بچڑا بنا کر کے اس کی پرستش اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو اب بتائیے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو اب موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد میں ان لوگوں نے جو بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو اس پوجا کے کر لینے کے بعد میں جو پہلے ان کا ایمان تھا تورات اور موسیٰ علیہ السلام پر، اب کہاں رہے گا؟ وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا اس کی پرستش کرنے کے بعد میں۔ وہی جواب یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں دے کر کے ہم نے بھیجا تھا، پھر تم نے اس کے بعد میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے اس طریقے سے بچڑے کو پوج کر کے اپنے اوپر تم نے ظلم کر لیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بچڑے کی جو پوجا کر لی تھی اور اس کی عبادت شروع کر دی تھی، اس کا سبب اور اس کی وجہ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، پھر اس کے بعد میں کوہ طور کو ان پر معلق کر دیا تھا کہ تم فوراً اب تورات کو قبول کرو اور مانو۔ جب تو انہوں نے لے لیا، لیکن جیسے ہی کوہ طور کو ان پر سے ہٹا دیا گیا، پھر انہوں نے چونچرا کی اور تورات کے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور جس وقت میں ان کو تورات دی جا رہی تھی تو یہ ان سے یہ کہا گیا تھا خذوا ما آتیناکم، ہم تم کو جو کچھ دے رہے ہیں مضبوطی کے ساتھ میں اس کو لے لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، واسمعوا، اور اس کو سنو۔ ان لوگوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا قرآن کریم کے بارے میں بھی کہ انہوں نے قرآن کو سنا اللہ کے نبی سے، لیکن آگے انہوں نے کہا وعصینا، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہمارا کام سننا ہے لیکن عمل ہم اس پر نہیں کریں گے، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ وہ اس لیے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، انہوں نے تورات پر عمل کو چھوڑ دیا اس لیے کیونکہ ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت ڈال دی گئی تھی۔ جو لوگ بنی اسرائیل میں تھے اس میں سے بعض تو ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کی پرستش پوجا کی، اور بعض ایسے تھے جنہوں نے پرستش نہیں کی، پوجا نہیں کی، الگ تھلگ ہو گئے تھے۔ لیکن بعد میں جب پوجا کرنے والوں کا قتل کا معاملہ ہوا، ان کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن ان کی توبہ کے اندر وہ مضبوطی نہیں تھی۔ اگرچہ کہ بچڑے کو ختم تو کر دیا گیا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں بچڑے کی محبت بیٹھ گئی تھی۔ اور اسی طریقے پر
جو لوگ بچڑے کی پوجا کے اندر اس کی پرستش میں نہیں لگے تھے، ان لوگوں نے جس طریقے سے اس عبادت کرنے والوں کی مخالفت کرنی چاہیے تھی، بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، وہ مضبوطی کے ساتھ میں ان لوگوں نے ان سے قطع تعلقی نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے بچڑے کی محبت کچھ ان کے بھی دل میں ڈال دی گئی تھی۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل چاہے وہ پوجا کرنے والے ہوں نہ کرنے والے ہوں، ہر ایک کے دل کے اندر بچڑے کی کچھ نہ کچھ محبت ڈال دی گئی تھی، پلا دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے تورات کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم ایمان والے ہو، تو تمہارے جو کارنامے ہیں اس پر نظر ڈالو اور یہ دیکھو کہ تمہارا ایمان کیسا ہے کہ تم کو ان فضول کاموں پر اور اپنے اوپر ظلم کر لینے والے کاموں پر تم کو حکم دے رہا ہے اور آمادہ کر رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور یہ سب کچھ کارنامے کرنے کے بعد، اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد بھی یہودی کہتے تھے کہ آخرت میں جنت جو مقام ہے وہ صرف یہودیوں کے لیے خاص ہے، اس کے علاوہ دوسرے کوئی قوم جنت کے اندر جانے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے پاس جنت میں صرف تمہارے لیے ہی جگہ ہے اور تم ہی جنت کے اندر جاؤ گے، دوسرے نہیں جائیں گے، تو تم ایک کام کرو، تم موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ جنت کے اور آدمی کے درمیان میں موت ہی ایک آڑ ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اور جب یہ موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ درمیانی آڑ اور رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے اور آدمی سیدھے براہ راست جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو کہ تم جنت کے اندر جانے والے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہودیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی ہے، مباہلے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ دو گروہ، دو جماعتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں اور پھر دونوں مل کر کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم میں سے جو باطل پر ہے اس کو تو ہلاک کر دے۔ یہودی جانتے تھے کہ اللہ کے رسول سچے پیغمبر ہیں، اور پھر اللہ کے رسول کو یہ بات بھی بتا دی گئی تھی کہ اس آیت کے اندر مباہلے کا چیلنج تو یہودیوں کو دیا جا رہا ہے، لیکن یہ مباہلے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو وہ دل سے جانتے تھے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں۔ اسی لیے اگر ہم ان کے ساتھ میں مباہلے کے لیے میدان میں جمع ہو گئے تو پھر ہم میں سے کوئی ایک یہودی بھی اس روئے زمین پر بچ نہیں سکتا ان کی بد دعا کے لگنے کے بعد میں۔ اس لیے وہ کبھی بھی حضور کے ساتھ میں مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ جس وقت میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین سے متعلق بہت سارے بحث و مباحثے کیے، پھر آخر میں حضور نے ان کے سامنے یہ پیشکش کی کہ چلو ٹھیک ہے، ہم جا کر کے اپنے گھر والوں کو بھی لے کر کے آتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو لے کر کے آ جاؤ، اور ایک میدان میں کھڑے ہو کر کے ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، ہم دونوں مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے جو باطل پر ہے تو اس پر لعنت فرما۔ یہ لوگ یہ مباہلے کا چیلنج سن کر کے وہاں سے چلے تو گئے۔ جب انہوں نے اپنے بڑے پادریوں سے جا کر کے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ کبھی ان کے پاس جا کر کے مباہلہ مت کرنا، اس لیے کہ وہ حق پیغمبر ہے، اور تم ان کے پاس چلے گئے تو تمہارا ہلاک ہونا یقینی ہو جائے گا۔ اس لیے نہ نصارہ حضور کے پاس میں اس چیلنج کو قبول کر کے مباہلے کے لیے آئے، اور نہ ہی یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اور قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے مباہلے کے لیے آئے، کیونکہ وہ سب جانتے تھے اپنی کتابوں کی روشنی میں کہ یہ جو پیغمبر ہے یہ حق پیغمبر ہے، اگرچہ کہ حسد کی وجہ سے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کاموں کے سبب جو انہوں نے آگے بھیج دیے ہیں، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو جانتے ہیں۔ اور یہ تو یہودیوں کا حال ہے، جو آدمی کو اپنے ایمان پر پورا یقین ہوتا ہے اور جنت پر، آخرت پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر پورا کامل یقین ہوتا ہے، وہ آدمی تو موت کی تمنا کرتا ہے کہ مجھے کب موت آ جائے۔ جو اللہ کا سچا عاشق ہوگا وہ سچے دل کے ساتھ میں موت کی تمنا کرے گا، اس لیے کہ یہ تو اللہ کا عاشق ہے، اور اس بندے کو اللہ سے ملنے سے جو چیز روک رہی ہے وہ موت ہے۔ موت ایک پل کی طرح سے ہے، اور جب یہ آدمی پل سے گزر جاتا ہے تو آدمی اپنے عاشق سے، اپنے محبوب سے مل جاتا ہے۔ اسی لیے جس آدمی کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے سچی محبت ہوگی، وہ آدمی تو موت کی تمنا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میدان کے اندر لڑ رہے ہیں، تیر بہت زیادہ برس رہے ہیں، تلوار ہر طرف چل رہی ہے۔ اچانک نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنے گھوڑے پر سے چھلانگ لگا کر نیچے کود گئے اور مصلی بچھا کر کے، چادر بچھا کر کے نماز پڑھنا شروع کر رہے تھے۔ ان کے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پوچھا کہ ابا جان، یہاں تو تیر بہت زیادہ برس رہی ہے، آپ نماز ادا کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے میں جا کر کے موت پر گروں یا موت آ کر کے مجھ پر گر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ، ان کو نیزہ لگ گیا تھا، ایک طرف سے گھس کر کے دوسری طرف میں نکل گیا، کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم، اس کعبے کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ یہ لوگ موت کو اپنے گلے سے لگانے والے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانیوں سے مقابلے کے لیے ان کے علاقے میں گئے۔ رستم جو ان کا سپہ سالار تھا، اس نے ان کے پاس میں ایک خط بھیجا، اس کے اندر دھمکیاں لکھی اور یہ لکھا کہ انسانیت کی خاطر میں تم کو سمجھا رہا ہوں کہ تم جو لشکر لے کر کے ہمارے پاس آیا ہو، تم اس کو موت کے گھاٹ مت اتارو، ان پر رحم کرو اور تم اپنے لشکر کو لے کر کے واپس چلے جاؤ، اور اگر تم واپس نہیں گئے تو پھر تم موت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھو گے۔ جب وہ بات سمجھا کر کے چلے گیا تو ایک دوسرا سپہ سالار آیا، بامان ارمنی، اس نے آ کر کے ان سے بات کی اور ان سے کہا، ان سے بھی ویسے ہی باتیں کی، تمہارے ساتھ جو نوجوان جوشیلے لوگ ہیں، تم ان کو کیوں موت کے گھاٹ اتارتے ہو؟ ان کو واپس لے کر چلے جاؤ، اگر تم ان کو واپس نہیں لے جائیں گے تو ان کی ماں ان پر رونے والی ہوگی، ان کی بہن، ان کی بیوی ان پر رونے والی رہے گی۔ اور اس نے پھر آخر یہ پوچھا کہ تمہارے ساتھ میں کتنے سپاہی ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو صرف 700 آدمی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے پاس 13,000 کا لشکر ہے، بتاؤ 700 کہاں، 13,000 کہاں، کیا مقابلہ تمہارا ہوگا، تم کس طریقے سے ہم سے لڑیں گے؟ میں ابھی بھی تم کو سمجھا رہا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے نصیحت کرنے کے لیے آئے ہو، مجھ کو سمجھانے کے لیے آئے ہو، یا مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ جب انہوں نے اس طریقے سے کہا تو وہ چلا گیا اور اس نے لڑائی کی تیاری کی۔ پھر اور اس نے جاتے جاتے یہ بات بھی پوچھی کہ تمہارے پاس 700 آدمی ہیں، کیا کمک تمہارے پاس آنے والی ہے؟ کمک کہتے ہیں کوئی دوسری فوج پیچھے سے آ کر کے ان کی مدد کو پہنچ جائے۔ تو اس نے یہ پوچھا کہ کوئی کمک بھی تمہارے لیے آنے والی ہے، اس کا بھی کوئی انتظام تمہارے پاس سے ہے؟ میرے پاس تو ابھی 13,000 کا لشکر ہے اور مزید فوج اور کمک میرے لیے مدد کے لیے پیچھے سے پہنچنے کا انتظام میرے پاس ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زمین پر سے تو ہم کو کوئی امید نہیں ہے، لیکن آسمان سے ہمارے لیے مدد ضرور آنے والی ہے۔ یہ کہہ کر کے اس کو مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ اب میدان کے اندر جب اترے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایمان، اللہ کی مدد پر کامل یقین، جس کے نتیجے کے اندر یہ 700 لوگوں نے مل کر کے اس 13,000 کے لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کو ہرا دیا۔ تو اس طریقے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موت سے گلے لگانے والے، موت سے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف محض دعویٰ کر دیا کہ ہم جو ہے سو آخرت میں ہمارا مکان ہے اور جب ہمارے لیے ہی جنت ہے، ہمارے لیے ہی وہاں پر اچھا ٹھکانہ ہے، دوسروں کے لیے اس طرح کوئی مقام نہیں، لیکن جب موت کی تمنا کرنے کے لیے کہہ دیا جائے تو پھر بات سے پھر گئے اور پیچھے ہٹنے لگے اور موت کی تمنا کرنے سے ڈرنے لگے۔ صحابہ کا یہ حال نہیں تھا۔ یہودیوں کے اس عمل کو یہاں قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، دنیاوی زندگی پر
لوگوں میں سب سے زیادہ حریص اگر کوئی ہے تو وہ یہی یہودی ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں ان سے بھی زیادہ حریص ہے. اس لیے کہ جو مشرک آدمی ہوتا ہے اس کا تو آخرت پر یقین نہیں ہوتا، وہ تو اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور یہ دنیا ہی اس کے لیے جنت ہے. اگر وہ تمنا کر لے کہ مجھے لمبی زندگی مل جائے، میں اس مقام پر رہ کر کے کچھ عیش آرام سے زندگی گزار لوں، تو اس کی بات تو سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن یہ یہودی جو آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں اور اپنے دعوے کے مطابق وہاں ان کے لیے جنت بھی تیار کر کے ہے، تو پھر وہاں جانے کے بجائے ہمیشہ ہمیش کی کامیابی والی جنت میں پہنچنے کے بجائے دنیاوی زندگی میں رہ کر کے لمبی زندگی کی تمنا کرنا، یہ تو بہت عجیب سی بات ہے. اور یہ لوگ دنیاوی زندگی کی تمنا مشرکین سے بھی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنا انجام معلوم ہے کہ ہم جب ایک مرتبہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہاں پہنچ کر کے ہم کو ہمیشہ ہمیش کا عذاب ہی ہے. اسی لیے جتنا بھی عیش کرنا ہے، جتنی مستی کرنا ہے، یہیں پر دنیا میں رہ کر کے کرنا ہے. اس لیے جتنی لمبی زندگی ملے گی ہمارے لیے اتنا اچھا ہے. اس لیے یہ لوگ دنیاوی زندگی کے لمبا ہونے کی تمنا کرتے تھے. ان میں سے ہر ایک یہ تمنا کرتا تھا کہ مجھے 1000 سال عمر دی جائے. یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال عمر مل بھی جائے تو بھی ان کی زندگی کا لمبا ہو جانا آخرت میں ان کو عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. جیسے کہ شیطان، اس کی عمر کتنی لمبی، آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے سے اس کی زندگی چل رہی ہے، لیکن جب قیامت میں اللہ کے پاس آئے گا تو زندگی کے لمبا ہونے کی وجہ سے اس کے عذاب سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا. ٹھیک اسی طریقے سے ان یہودیوں کا بھی حال ہے کہ زندگی لمبی ہو جائے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. اللہ تبارک و تعالی ان کے ہر کام کو، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو جھٹلا دینا، قرآن کریم کو جھٹلا دینا، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول کو اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تکلیفیں پہنچانے کے در پہ رہنا، یہ سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی قرآن کریم کی روشنی میں صحیح رہبری فرمائیں. ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اللہ کے منشا کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ درس 10 مارچ کو ہوگا.